اشکال نمبر 6 شرح چغمینی میں ہے. قال فی شرح چغمینی وقد عرف بالتجربة ان اول الصبح واخر الشفق انما يكون اذا كان انحطاط الشمس 18 جزءا. قال المحشي هذا هو المشهور ووقع في بعض كتب في ابي ريحان انه 17 جزءا وقيل انه 19 جزء وهذا في ابتداء الصبح الكاذب وما في ابتداء الصبح الصادق فقد قيل ان انحطاط الشمس حينئذ 15 جزءا. اشکال اس میں یہ ہے کہ شرح چغمینی ایک معتبر کتاب ہے. اس میں صاف لکھا کہ جہاں تک صبح صادق کا تعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب سورج کا افق سے 15 درجات کا فرق واقع ہو جائے. اس طرح شرح التشریف التصریح میں بھی اس قد علم بالتجربۃ ان انحطاط الشمس اول صبح کاذب و آخر شفق 18 درجہ لکھا ہے، جس میں صبح کاذب و آخر شفق کے لیے 18 درجہ افق لکھا ہے. یہ واقعتاً ایک اشکال تو ہے، لیکن اس میں ذرا جواب میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں بالکل ابتدائی میں لکھے وقد عرف بالتجربہ، یہ تجربے کی بات ہوتی ہے. تو تجربے کا مقابلہ تجربے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تجربے کا مقابلہ نص کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے اس میں مشہور والی بات نہیں دیکھی جائے گی کہ شرح چغمینی مشہور کتاب ہے، بلکہ اس میں تجربہ کو دیکھا جائے گا. اور تجربے کے بارے میں یہ بات وہ ہے کہ دو قسم کے یعنی علوم ہے. ایک علوم دینیہ ہے جس میں پہلے والوں کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو متقدمین کی آراء ان کو ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب ایک وہاں سے متاخرین لیتے ہیں، لہٰذا وہاں پہلے سے لیا جاتا ہے، جو پہلے والی بات ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. لیکن جہاں تک سائنسی علوم کا تعلق ہے جن کا تجربات و مشاہدات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس میں لیٹسٹ کو لیا جاتا ہے، جو آخری چیزیں ہوتی ہیں وہ لی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں تجربات ہو چکے ہوتے ہیں، مزید تحقیقات ہو چکی ہوتی ہیں. اس میں جو آخری بات ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ والی بات ہوتی ہے. بالکل میرے خیال میں شاید وانتم عالم بامور دنیاکم میں بھی یہ بات ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مطلب نہ کرو یہ، اور پھر اس کے بعد جب تجربہ سے ثابت ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملے میں بہتر جانتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجربے میں آخری باتوں کو لیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا اس کو بڑے اور چھوٹے والی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کی بات کی طرف فرمایا کہ تم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، لہٰذا ہمارے اوپر یہ بپتی کوئی نہ کسے کہ بزرگوں کے خلاف بات کرے. بزرگوں کے خلاف بات نہیں، کہ بزرگوں کی تجربے کی بات ہو رہی ہے. تو تجربہ جو ہوتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا مطلب اس کو مطلب تجرباتی طور پہ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ ابھی آگے بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے، مطلب کس وجہ سے ہوا ہے، تو انشاءاللہ عرض کر لیں گے. دوسرے اس کے اندر ایک چیز ہے، اس میں حوالہ دیا گیا، حوالہ دیا گیا ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ خود 18 درجے صبح صادق کے لیے قائل ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں ثابت کرنے والے ہیں. لہٰذا دونوں باتیں جو ہے نا ایسی ہو گئی کہ اب ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ہم لوگ یہ والی بات نہیں کریں گے کہ فلاں بڑا بزرگ ہے یا فلاں چھوٹا بزرگ ہے. خود ہی ہم پر یہ بزرگ پرستی والی بات وہ لگا دیتے ہیں یہ لوگ. تو اب ذرا خود دیکھیں نا کہ مطلب یہ خود یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو تجربے سے ثابت ہو جائے گا کہ تجربہ کیا کہتی ہے، وہ تجربہ کس بنیاد پر ہوتا ہے. اب قانون مسعودی کا چونکہ حوالہ دیا گیا تھا، تو قانون مسعودی میں یہ ہے اولہا مستدق مستطیل منتصب یعرف بالصبح کاذب ویلقب بذنب السرحان ولا يتعلق بشيء من الاحکام الشرعیۃ ولا من العادات الرسمیہ. والنوع الثانی حمرة تتبعها وتسبق الشمس وهو كالأول في باب الشرع وعلى مثل حال الشفق فإن سببهما واحد وكونهما واحد وهو أيضا ثلاثة أنواع مخالفة الترتيب لما ذكرنا، وذلك أن الحمرة بعد غروب الشمس أول أنواعه والبياض المنتشر ثانيها، واختلاف الأئمة في اسم الشفق على أيهما يقع وجب أن يتنبه لهما معا. والثالث مستطيل المنتسب الموازي لذنب السرحان وإنما لا يتنبه الناس له لأن وقت عند الاختتام من الاختتام الأعمال واشتغال بالاكتئان، وأما وقت الصبح بالعادة في جارية باستكمال الراحة والتصرف
فهم في منتظرون طلية النهار ليأخذوا في الانتشار فلذلك ظهر لهم هذا وخفي ذلك وحسب الحاجة إلى الفجر والشفق سد أصحاب هذه الصناعة أمره فحصل من قوانين وقت أن انحطاط الشمس تحت الأفق متى كان 18 جزءا كان ذلك الوقت طلوع الفجر في المشرق ومغيب الشفق في المغرب ولما لم يكن شيء معينا بل بالأول مختلطا اختلف في هذا القانون فرآه بعض 17 جزء. اب ذرا تھوڑا سا اس میں جو نا ذرا اندازہ لگائیں کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. اس میں صبح صادق اور شفق دونوں کے لیے 18 درجے کا وقت بتایا گیا ہے، یعنی دونوں کے لیے. تو دونوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر مطلب جو شفق یعنی اگر شفق ابیض ہے تو وہ صبح صادق ہے، اگر شفق احمر ہے تو وہ صبح کاذب چلے اس کو کہہ دیں اگر وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر شفق ابیض کی بات ہو رہی ہے یا جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق کریں. اور بعض صورتوں میں پہلی صبح کے ساتھ مختلط ہونے کی وجہ سے کچھ حضرات نے اس کو 17 درجہ پر دیکھا. اب یہ بھی ہماری اہم بات ہے کہ پہلی صبح کون سی ہے. البرونی نے فجر و شفق میں مطلوب و غیر مطلوب کو علیحدہ رکھا ہے. یہاں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ مطلوب ہے کچھ مطلوب نہیں. اس میں پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حسب حاجہ مطلوب اوقات کے لیے درجات اخذ کیے کہ وہ فجر اور شفق کے لیے 18 درجات ہیں. اس سے صبح صادق کے لیے 15 دفعہ کی دلیل پکڑنے والوں سے چند سوالات ہیں. نمبر 1، خط کشید ہے، اس پر غور کرے. کیا یہ ماننے کی بات ہو سکتی ہے کہ شفق سے مراد تو شفق ابیض مستطیل ہو جو مطلوب ہے؟ کیونکہ شفق مستطیل کے بارے میں تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. اور طلوع الفجر سے مراد صبح کاذب ہو جو غیر مطلوب ہے. اگر یہ صبح کاذب ہے تو حسب الحاجہ کی یہاں کیا ضرورت ہے، کیونکہ صبح کاذب کی حاجت تو ہے نہیں. اگر طلوع فجر سے مراد صبح کاذب ہے تو مختلط بالاول والے سے پھر کون سی صبح مراد ہے؟ اس اولی سے پتہ چلتا ہے کہ بیان کردہ طلوع فجر فجر ثانی یعنی صبح صادق ہے. ذرا تھوڑا سا وہ دیکھیں نا اس میں کیا اولہا مستدقن مستطیل، اول تو وہ ہے. تو اول کے ساتھ جو اس کا ہے مستطیل کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ اگر ہو جائے کسی وقت تو ظاہر مطلب ہے کہ اس میں بعض جگہوں پہ فرمایا کہ بعض جگہوں پر اس کو 17 جزء کہا جاتا کہ جہاں پر مطلب یہ وہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ کہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے. تو حضرت البرونی رحمۃ اللہ علیہ جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ 18 درجہ پر صبح صادق بتا رہے ہیں. اور کبھی کبھی کہیں پر جو ہے نا مغرب میں یعنی جو ہے نا وہ ممکن ہے کہ جو پہلے والے اس کے ساتھ وہ جو 17 جزء بھی ہو جائے. لیکن یہ والی بات میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت حسب الحاجہ والی بات ہو تو حسب حاجت جو ہے نا صبح صادق کی ہے اور لوگوں نے اپنے ضرورت کے مطابق یہ ساری چیزیں مطلب معلوم کی ہے تو اس سے کیسے مطلب وہ جو ہے نا وہ 15 درجے کا جو ہے نا وہ مراد لیتے ہیں. مجھے تو ابھی تک کسی عربی دان نے اس قسم کی بات نہیں کی. اگر یہ عربی کے قاعدے سے کچھ معلوم کر لے تو میں ان کی بات مان لوں گا. عربی کے قاعدے سے معلوم کر لے کہ کیا ہے مختلط بالاول کیا ہے اور حسب الحاجہ کیا ہے اور پھر 2 قسمیں کیا ہیں، ان 2 قسموں کے اندر فرق کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کس چیز سے غافل ہے. ان تمام سوالات کے اوپر غور کر کے معلوم کر لے کہ جواب کیا ہے. اللہ جل شانہ سمجھ کے توفیق عطا فرما دے. اشکال نمبر 7، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بعض رات نقل کرتے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کاذب و صبح صادق اور کاذب میں اور شفق احمر اور ابیض میں 3 درجے کا فصل بتایا ہے. اس لیے صبح صادق چونکہ 15 درجے افق پر ہے تو صبح کاذب 18 درجے افق پر ہونا چاہیے. یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے. ظاہر اس کے بارے میں جتنا بھی سوچا جائے تو سوچنے والوں پر اس قسم کے سوچنے والوں پہ حیرت ہوتی ہے. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ صبح صادق 15 درجے کے زیر افق کے مطابق ہے اور یہ صبح کاذب جو ہے نا 18 زیر افق پر ہونا چاہیے. بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے ان کا تحریر پیش کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل ولكن الفجر المستطیر فی الافق فالمعتبر الفجر الصادق والفجر المستطیر الذي ينتشر ضوءه في اطراف السماء الى الكذب والفجر المستطیل الذي يبدو طويلا في السماء كذنب السرحان
ایزے وسم یعقب ظلمہ، یہ اس کا جو عام مفہوم کہ تمہیں سحری سے نہ روکے بلا ترک اذان اور مستطیل فجر، جبکہ اس کے لیے صرف مستطیل فجر افق پر جب پھیل جائے تو وہی معتبر ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، اور وہ فجر مستطیل ہے جس کی روشنی تمام طرفوں میں پھر کھول جاتی ہے، اور جو صبح کاذب ہے وہ نہیں، بلکہ وہ تو فجر مستطیل ہے جو کہ طولانی طور پر آسمان میں چڑھتی ہے، جیسے کہ یعنی بیڑی کا دم ہو، پھر اس کے بعد ظلمت چا جاتی ہے، یعنی اندھیرا چا جاتا ہے۔ اب اس میں کہاں پر ہے یہ والی بات؟ دوسری بات، اس میں صرف حدیث شریف کو گویا کہ ان نے تشریح فرمائی ہے کہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے وہی ہے، اس میں کہیں پر بھی اس کا وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہاں پر آتا ہے کہ صبح کاذب کے بعد ظلمت چا جاتی ہے، یعنی اندھیرا چا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صبح صادق طلوع ہوتا ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی آگے جو ہے محقق علی افندی داغستانی سے نقل کرتے ہیں کہ دونوں صبح اور شفق کے درمیان 3 درجات کا فصل ہوتا ہے، تو یہ حضرت کا قول ہے ہی نہیں، یہ محقق علی افندی داغستانی ہیں، اور اس وقت وہ محقق جو ہے نا وہی سائنسدانوں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو فلکیین تھے، وہ جس کی تحقیق اس میں تھی، تو انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے، خود اپنا اس کا قول ان کا قول نہیں ہے۔ بس اس عبارت سے تو اتنا مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صادق کی جو علامت بتائی ہے، اس کے مطابق مشاہدات سے صبح صادق کا وقت اگر معلوم ہو جائے تو اس کے ساتھ 3 درجے اگر جمع کیے تو صبح کاذب کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ اور اب اگر مشاہدات کی تفصیل اگر کوئی لکھ لیں اور اس سے معلوم ہو جائے کہ وہ صبح صادق کے 18 درجہ افق پر ہوتی ہے 15 پر، تو اس کے ساتھ 3 درجے جمع کیے جائے، چونکہ ہمارا مشاہدہ 18 درجے افق کا ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو یہ 21 درجے کا ہوگا۔ اگر کوئی 15 درجے کی بات بتاتے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف چونکہ شفق ابیض اور صبح صادق کے لیے ایک ہی قانون مسلم ہے، اس لیے اس کے مطابق شفق ابیض 18 درجات پر اگر ہے تو شفق کاذب 21 درجات پر ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں یہی والی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے صرف اتنا معلوم ہو گیا کہ صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان 3 درجات کا فصل ہے، اور اسی طرح شفق کاذب اور شفق ابیض کے درمیان بھی 3 درجات کا فصل ہونا چاہیے۔ جب یہ والی بات ہے تو اب مشاہدات پر ہے، اگر مشاہدات کے ذریعے سے صبح صادق 18 پر معلوم ہو گیا تو صبح کاذب 21 پر ہوگا، اور اگر مشاہدات کے ذریعے سے شفق صادق جو ہے نا وہ 18 درجے پر ہو گیا تو شفق کاذب جو ہے وہ 21 درجے پر ہوگا۔ اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یہی مشاہدہ جامع رشید کے بعض علماء کو بھی ہو چکا تھا، جب وہ مشاہدہ فرما رہے تھے 21 درجات تک سفیدی نظر آ رہی تھی، چونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے تو شدہ تھا کہ شفق ابیض تو 15 درجے زیر افق پر ہوتی ہے اور سفیدی ان کو 21 درجات تک نظر آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اس مشاہدے کو ابیض سمجھا۔ لیکن اگر وہ اس صورت میں تحقیقی انداز میں غور کرتے تو شاید ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہی تو شفق کاذب تھا، اور یہی مشاہدہ امداد الاحکام میں بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا کوئی کہتا ہے کہ شفق کاذب نظر نہیں آتا یا شفق کاذب نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے لیکن کسی علاقے میں اور کبھی کبھی نظر آتا ہے، لہٰذا اس کی جو تفصیلات ہے وہ مشاہدات سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عام قانون بنانا مشکل ہے۔ تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال سے تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ صبح صادق یا شفق صادق یعنی شفق ابیض یہ 18 درجہ پر نہیں، یہ 15 درجے پر ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور میرے خیال میں اس کو تو میں بہتان کہوں گا حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دعوے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو اب دیکھو یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے، تھوڑا سا انصاف سے اگر کوئی سوچے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ساتھ انہوں نے کون سی بات منسوب کی ہے۔ حالانکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کا اپنا قول جیسے ابھی ہم بتائیں گے وہ 18 درجہ یا 19 درجہ کے درمیان پڑتا ہے، اور 19 درجہ کی طرف اس لیے ذہن زیادہ جاتا ہے کہ ابھی بھی شام کے علاقے میں اور مصر کے علاقے میں سعودی عرب میں 19 درجہ پر جو ہے نا صبح صادق تسلیم کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ وہی قول چلا آ رہا ہوگا جو کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے تھا۔ اب ہم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا صبح صادق کے لیے کون سے درجات جو افق پر عمل تھا، اس کے لیے وہ عبارت پیش کرتے ہیں جو رد المختار کے صفحہ نمبر 93 پر جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت فرماتے ہیں قد علمت ان النہار الشرعی من طلوع الفجر الى الغروب
اعلم ان كل قطر نصف نهاره قبل زواله بقدر نصف حصة فجره ومتى كان الباقي للزوال أكثر من هذا النصف صح وإلا ففي مصر والشام تصح النية قبل الزوال ب15 درجة لوجود النية في أكثر النهار، لأن نصف حصة الفجر لا تزيد ولا 13 درجة في مصر و14 نصف في الشام، فإذا كان الباقي إلى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة ولو بنصف درجة صح الصوم، وكذا حرره شيخ مشايخنا إبراهيم السائخاني رحمه الله تعالى منحة الخالق على بحر الرائق۔ اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نہار شری کے بارے میں یہ اصول بتایا ہے کہ یہ فجر سے غروب تک ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اصول بھی بتایا ہے کہ جب فجر اور طلوع کے درمیان جتنا وقت ہے اس کے نصف سے زیادہ وقت زوال میں باقی ہو اور روزے کی نیت کی جائے تو صحیح ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ مصر اور شام میں جب زوال میں 15 درجے کے برابر وقت، چونکہ ایک درجہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے عمومی طور پر، تو 1 گھنٹہ کیونکہ ایک درجہ 4 منٹ کا ہوتا ہے باقی ہو تو روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ فجر کے وقت کا نصف مصر میں 13 درجے یعنی 52 منٹ سے اور شام میں 14.5 درجے یعنی 58 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح غور فرمائیں۔ مصر میں فرمایا کہ 13 درجے تو 13 ضرب 4 52 منٹ، اور شام میں 14.5 درجے یعنی 58 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، یہ نصف ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا جو وقت ہے یہ مصر میں 52 منٹ ہے اور شام میں 58 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، یہ حضرت نے فرمایا ہے اپنے حساب سے۔ اب جب یہ والی بات ہے تو اس کا کل کتنا ہوگا، اس کو 2 سے ضرب دیں گے، تو اب اگر 58 کو ضرب دے دے 2 سے تو یہ بن جاتا ہے 1 گھنٹہ 56 منٹ، 1 گھنٹہ 56 منٹ یہ بن جاتا ہے۔ اور شام کا جو زیادہ سے زیادہ جو درجہ عرض بلد ہے وہ تقریباً 37 درجے ہے، یہ کوئی بھی نقشے سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو 37 درجہ عرض بلد پر جو زیادہ سے زیادہ اگر جو مطلب جیسے زیادہ سے زیادہ اس وقت ہوگا جب بالکل 21 جون والا ہوگا، اس پر اگر حساب کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 18.5 درجہ ضرورت کے مطابق، اور اگر عام دنوں میں دیکھا اور دنوں میں دیکھا جائے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا وہ جو زیادہ سے زیادہ 21 جون والا اگر ہم حساب کر لیں تو یہ 18 درجے اور 19 درجے کے درمیان پڑتا ہے، تقریباً 15 درجے ضرورت کے مطابق یہ بالکل نہیں۔ اب بھی اگر تسلی نہیں ہو تو پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور حساب سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو انصاف والے ہیں وہ اسی کو ہی کافی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا یہ ایک شرعی حساب کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ویسے حساب نہیں کیا۔ یہاں پر حضرت نے ایک اور بات بھی کی ہے، فَإِذَا كَانَ الْبَاقِي إِلَى الزَّوَالِ أَكْثَرَ مِن نِصْفِ هَذِهِ الْحِصَّةِ وَلَوْ بِنِصْفِ دَرَجَةٍ، نصف درجہ سے مطلب 1 درجہ 4 منٹ کا ہے تو 2 منٹ کا بتایا، تو احتیاط والی بات تو حضرت نے ختم کر دی کہ احتیاط اگر 2 منٹ بھی کی جائے، یعنی اگر مثال کے طور پر 1 گھنٹہ سے مطلب 1 گھنٹہ بھی کیونکہ 58 منٹ ہے تو 58 منٹ سے 2 منٹ بھی اگر مطلب بڑھا دیے جائیں یعنی 1 گھنٹہ کیا جائے تو تب بھی احتیاط ہو گیا۔ اس وجہ سے اگر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کسی نے نیت کی تو اس کا روزہ ہو گیا، تو احتیاط تو اس میں شامل ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ احتیاط کے طور پر صبح کاذب کو صبح صادق بتایا گیا ہے، تو وہ احتیاط ادھر بھی احتیاط بتایا حضرت نے اور آگے بھی احتیاط بتایا، تو یہ انصاف ہے۔ اس پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن کیا کرے، مطلب ظاہر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، لہٰذا اس پر اچھی طرح غور کر لے، اور اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو اس پر یہ حساب میں کھول کر بیان کر سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اور یہی میرے خیال میں ہمارا ان کے لیے مکمل جواب ہے، جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید علامہ شامی رحمۃ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب ذرا انصاف سے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کی گستاخی وہ لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ہم تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حساب کو لے رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر اس کا جواب دے دیں، اور اس کا جواب ان کو ضرور دینا چاہیے۔ انہوں نے حتیٰ کی جو بات اٹھائی ہے یا اس کے بعد پھر ضمیر کے رجوع کا جو بات اٹھائی وہ صرف اس لیے اٹھائی کہ لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ اصل میں یہی ان کی کمزوری ہے، یہاں پر وہ بات کر ہی نہیں سکتے، یہاں پر ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، یہاں پر وہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں اور اس بات کو ہمیں سمجھائیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کا کل کہاں تک ان کے حق میں ہے، یہ تو ہمارے حق میں ہے، ذرا اس کے بارے میں وہ تفصیل سے مجھے بتا دیں
تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر جواب دوں گا، اور یہ سب میں کھول کے بتا سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اگلا والی بھی بتا دوں گا انشاءاللہ، جو یعنی سفر کے بارے میں حضرت نے فرمایا، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ شام کا جیسے بتایا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ عرض بلد تقریباً 37 درجے ہے، اس کے مطابق فجر کا زیادہ سے زیادہ کل بتایا گیا 1 گھنٹہ اور 56 منٹ، 18.5 درجہ ظرف کے مطابق ہوتے ہیں، کہ 15 دن۔ تو اگر تسلی نہ ہو تو اب قصر کے لیے جتنی سفر کی کم سے کم مقدار کی ضرورت ہے، اس ضمن میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ المسافر میں جو لکھتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں ثم ان من الفجر الى الزوال في اکثر ایام السنة في مصر وما سواها في الارض 7 ساعات الا ربعا فمجموع 3 الايام 20 ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلدان في الارض. قلت ومجموع 3 الايام في دمشق 20 ساعة الا ثلث ساعة تقريبا لان من الفجر الى الزوال في اکثر الايام عندنا 6 ساعات وثلث ساعة الا درجة ونصفها. وإن اعتبرت ذلك بالأيام المعتدلة التي كان مجموع 3 أيام 22 ساعة ونصف ساعة تقريبا لأن من الفجر إلى الزوال 7 ساعات ونصف تقريبا. رد المختار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر، میرے خیال میں بہت ہی مشہور کتاب ہے رد المختار۔ اس کی کتاب الصلاۃ میں تو علماء کرام سے میں عرض کروں گا کہ ضرور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کو دیکھ لیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول کیا ہے۔ اب دیکھیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا 3 دن جو مطلب ہوتے ایام معتدل میں صبح صادق سے لے کے جو مطلب یہ وہ زوال تک جو وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ 6 ساعات وثلث ساعات الا درجۃ ونصفا۔ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا 6 درجے 6 ساعات جی وہ جو ہے وثلث ساعات الا درجۃ ونصفا۔ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ 6 گھنٹے اور اس کے بعد مطلب ثلث مطلب جو ہے نا وہ یعنی 2/3 گھنٹہ مطلب بن جاتا ہے، 2/3 ضرب 60 40 منٹ بن جاتا ہے، الا درجۃ ونصفا یعنی 1.5 درجہ اس سے کم کر لے، 1.5 درجہ کا مطلب یہ 6 منٹ، تو 40 سے 6 منٹ کم ہو گیا تو 34 منٹ ہو گیا، تو 6 گھنٹے اور 40 منٹ یہ بن جاتے ہیں زوال سے فجر سے لے کے زوال تک۔ یہ فجر سے مراد وہی صبح صادق ہی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی حساب ہو رہا ہے، تو شرعی حساب میں مطلب جو ہے نا وہ صبح کاذب سے تو حساب نہیں کیا جاتا، وہ صبح صادق سے حساب ہوگا، تو 6 گھنٹے اور 34 منٹ۔ جب یہ 6 گھنٹے اور 34 منٹ کا ہم حساب لگا لیتے ہیں دمشق کا جو مطلب جو ہمارے پاس جو عرض بلد ہے، دمشق کے عرض بلد جو ہے نا ہمارے پاس آتا ہے 33 درجے 31 منٹ شمالی ہے، اور طور بلد اس کا 36 درجے 18 منٹ مشرقی ہے۔ تو اس کے مطابق جو اکثر الایام ہے وہ 22 دسمبر کو یعنی فجر سے زوال تک 6 گھنٹے اور 34 منٹ ہے، اس کو اگر ہم حساب کر لیں تو یہ 19 درجہ ظرفت کے مطابق بنتا ہے۔ تو اب ظاہر حضرت نے تو فیصلہ 19 درجے کا کر لیا ہے، جو ممکن میں کیونکہ دمشق اور مصر میں اب بھی صبح صادق 19 درجات ظرفت مانا جاتا ہے، جیسے کہ ارمین شریف کے کیلنڈر میں بھی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شرعی مسئلے کی تحقیق کے سلسلے میں حساب کر رہے ہیں، جبکہ صبح کاذب کا شرعی مسائل میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ نہ اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ اس کے مطابق روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے قصر روزے کی نیت دونوں کے لیے صبح صادق کی ضرورت تھی، اس لیے اس سے معلوم ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کا مسلک 18 درجہ ظرفت یا 19 درجہ ظرفت کا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو ان دونوں حسابوں سے ہمارا معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا حساب اگر دیکھیں گے تو 15 درجہ تو بالکل ہی نہیں ہے، 15 درجہ تو بالکل ہی ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ جو نا مطلب یہ کہ یہ اگر اس کو لے لیا جائے، کیونکہ یہ اگر صبح کاذب مطلب اس کا ہو تو صبح کاذب تو کوئی شرعی اعتبار اس کا نہیں ہے، تو یہ صبح صادق کا ہے، اور صبح صادق جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کے مطابق جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حساب کریں گے تو یہ 18 درجے 19 کے درمیان پڑتا ہے، لیکن چونکہ حسابات میں 18 19 کے درمیان جو پڑتا ہے آخر میں چونکہ 19 درجہ آتا ہے، اور آخر میں چونکہ دمشق میں اور مصر میں 19 درجے کا وقت زیادہ تر اس کے طرف رجحان ہے کہ یہ 19 درجے ہی تھا، 19 درجے کا حساب انہوں نے فرمایا ہے۔
تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے ہاں تو 19 درجے کا تھا، اور چونکہ 15 درجے اور 18 درجے کا انہوں نے کوئی صراحتاً بات بھی نہیں کی ہے، لہذا کسی تعویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو تعویل ان کے ذمے ہیں جو اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. ہم چونکہ اس کے ساتھ اختلاف ہی نہیں کرتے، لہذا ہمارے لیے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ اس میں یعنی 18 درجے یا 19 درجے یا اس کے درمیان کا جو وقت ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اشکال نمبر 8. لیکن احسن فتاوی جلد 2 میں اس کی تعویل کی اور فرماتے کہ ہمارے فلکیات صبح سے مراد صبح کاذب لیتے اور احتیاط کے پیش نظر آمدن بھی سیر کے صبح کاذب کے اوقات لکھے جاتے ہیں. اس کو ہم ہزاروں دفعہ بھی حسن ظن کر کے صحیح ماننے سے معذور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ تحقیقی کام ہے، اور تحقیقی کام میں دلیل سے بات چلتی ہے، اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس میں دلیل سے، کیونکہ دلیل صرف پیغمبر سے نہیں مانگی جاتی، باقی تو ظاہر مطلب ہے کہ جس کی بھی بات ہوتی ہے اس سے اس دلیل کے ساتھ ہی بات ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہاں آپ دیکھ لیں آسن فتاوی جلد 2 میں اگر یہ فرمایا گیا تو حضرت نے اس کی دلیل، حضرت کے ذمہ تھا کہ اس کی دلیل دیتے، لیکن کہیں پر بھی حضرت نے دلیل نہیں دی کہ انہوں نے فلاں محققین نے کہا ہے کہ ہم جب بھی صادق لیں گے تو اسے مراد صبح کاذب ہوگا. کہیں پر بھی یہ قول نہیں ہے. اس وجہ سے اس تعویل کو محققین نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ نہ تو اس کا نقلی ثبوت ہے کہ ہمارے فن نے خود کہا ہو کہ ہم جو صبح کے اوقات دے رہے ہیں یہ صبح کاذب کے ہیں، اور نہیں سحری کے اوقات شائع کرنے والے نے کہا ہے کہ ہم اصل میں صبح کاذب کے اوقات دے رہے ہیں، کہ اس میں احتیاط ہے. احتیاط کا بالکل علادہ بتایا جاتا ہے، اور عموماً 2 یا 3 منٹ کی ہوتی ہے. احتیاط پر زیادہ کام تو میں نے خود کیا ہے. اس سے پہلے تو احتیاط کو صرف رسمی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا تھا. عقلی طور پر بھی اس کا موقع نہیں، کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کو اس کی شرعی مسائل یعنی مسافت قصر اور نفس منار شرعی کی تحقیق کے لیے استعمال کرے، جس میں صبح صادق کے اوقات کی ضرورت تھی. اس میں جو ہے نا مطلب علادہ حضرت نے چونکہ اس میں 2 منٹ کی احتیاط کا بتایا ہے، تو 2 منٹ کی احتیاط کی وجہ سے مزید احتیاط کرنے کی اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی. لہٰذا یہ والی بات کم از کم ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ جل شانہ حضرت کے برکات میں مزید اضافہ فرمائے. حضرت ہمارے بڑے تھے اور یقیناً حضرت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اسی اصل فتاوی میں بہت ساری چیزیں جن سے ہم نے حضرت سے سیکھا ہے. لیکن بہرحال جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض امور میں اختلاف کیا ہے، تو اس کے ان کے اوپر کوئی وہ نہیں آتا یعنی کہ کیوں اختلاف کیا ہے، چونکہ علمی اختلاف تھا، حالانکہ ان کے ظاہر مطلب ان کے مقام کو جانتے تھے. تو اسی طرح ہم بھی اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف کر دیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں دلیل ان کے ذمہ تھا، اور چونکہ دلیل نہیں دی ہے لہٰذا ہم جو ہے نا اس مسئلے میں حضرت کی بات کو، حضرت کی تعویل کو یعنی ہم لوگ مطلب صحیح نہیں سمجھتے، اور ظاہر اس سے عذر کر لیتے ہیں. ہمارے لیے وہی والی بات ہے کہ جو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ نے خود کہا ہے بس وہی کافی ہے، اور اس کے اوپر جو محققین نے بات کی ہے بس ہمارے لیے وہی کافی ہے. ضروری تصحیح احکر کے علم میں بات لائی گئی کہ ملک بشیر احمد بگوی صاحب احکر کو اپنا شاگرد بتاتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. مجھے ان نے میراث پر کام کرنے کے لیے ضرور قائل کیا تھا، جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں، لیکن اس میں علمی فلکیات میں ان سے کوئی استفادے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. البتہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی میراث کی کتاب میں بھی کئی غلطیاں احکر نے درست کی ہیں، جس پر اس نے کہا کہ اب تو آپ کو میراث پر ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ اب تک میری غلطیاں کسی نے درست نہیں کی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس پر میرے بگوی صاحب سے بات بھی ہوئی، اور بگوی صاحب مجھ سے اس پہ نالان تھے کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ سے کسی نے کہا ہے. تو میں نے بگوی صاحب کے عذر کو تسلیم کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کہتے تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. البتہ مجھے چونکہ بہت مطلب جو ہے نا وہ مستند طریقوں سے بات معلوم ہوئی تھی، کیونکہ حسن صاحب جو تھے وہ یہ ایک انجینئر تھے، جو کہ مطلب حسن صاحب بگوی صاحب کو اپنا شاگرد بتاتے تھے، اور بگوی صاحب نے مجھے اس کے بارے میں کہا تھا کہ واقعی میں نے ان سے سیکھا ہے، چونکہ ایک کانفرنس میں شریک تھے. تو ہم جہاں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے ان کی بات پہ یقین کر لیا کہ انہوں نے بالکل یہ صحیح مطلب گویا کہ یہ بات ہو چکی ہوگی. لیکن اب چونکہ بگوی صاحب خود اس سے انکاری ہیں،
تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ ان کے اس کو چسپاں کر لوں. ٹھیک ہے. البتہ جو میراث کی کتاب کے بارے میں کہا کہ میں نے کون سی غلطیاں درست کی، تو میرے خیال میں اس کو یاد ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے اور مجھے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں میراث پر کام کر لوں. تو میں نے کہا آپ جو کام کر رہے ہیں تو میں کیوں اس پر کام کر لوں، مجھے کیا ضرورت ہے، آپ ماشاءاللہ اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو خیر اس نے مجھے کتاب دی میراث اللغہ، اس میں 2-3 جگہ مجھے غلطیاں نظر آ گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو نا یہ چیز تو غلط ہے. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت صحیح بتائی، تو اب تو آپ کو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ میری کتاب میں غلطی کسی نے ابھی تک نہیں نکالی تھی اور آپ نے بیٹھے بیٹھے نکالی ہے، تو آپ کو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. تو اس پر جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ میں نے ان کی بات تسلیم کی. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مطلب یہ، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس پہ کام کرتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں، لیکن اس پر نام آپ کا ہوگا. انہوں نے کہا میرا نام کیوں ہوگا؟ میں نے کہا میرا میراث پر کوئی وہ نہیں ہے کام، تو اس وجہ سے مجھے لوگ نہیں جانتے، تو یہ کتاب ضائع ہو جائے گی اگر میں اپنے نام سے شائع کروں گا، کوئی اس کو پڑھے گا نہیں. آپ کچھ لوگ جانتے تھے، لہٰذا آپ یہ آپ کے نام سے چلے تو زیادہ بہتر. انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ خود لکھیں گے اور میں بھی جو ہے نا اس پر لکھوں گا، آپ میری اصلاح کریں گے، میں آپ کی اصلاح کروں گا. تو اس کا میں نے بہت ظاہر قدر بھی کی اور ماشاءاللہ ان کو میں اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتا رہا ہوں کہ ان کے اخلاص کی علامت تھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب اگر وہ انکار کر رہا ہے تو مجھے اس پر بھی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا ہوا ہے تو نہیں ہوا، لیکن وہ مجھے بہت حیرت ہوگی کہ اگر وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں بات ہوئی ہے اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں. تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا، لیکن بہرحال میرے سامنے تو بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ والی بات ہے کہ فلکیات میں ان کے ساتھ میں کسی طرح بھی وہ جو ہے نا وہ نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی. فلکیات کے میرے استاد ہیں اور دوست ہیں اور ماشاءاللہ ان سے میں نے سیکھا ہے، اور یہ میرے بعد میں آئے فلکیات میں. ٹھیک ہے، جو قبلہ پر ان کا پہلے کام تھا، لیکن یہ ہے کہ فلکیات کے باقی چیزوں میں میرے بعد آئے ہیں. میں تو پہلے سے مطلب اس پہ کام شروع کر چکا تھا 1980-81 میں. ٹھیک ہے، اس کا جو مشاہدات تھے وہ مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ انہیں باتیں کی ہیں، لیکن وہ صرف مطلب مشاہداتی سطح تک کی باتیں تھی. اس پہ باقاعدہ ان کے جو کام ہے فلکیات کے لحاظ سے وہ یہ بعد میں آئے. ان کو زیادہ تر جو مطلب یعنی غلط فہمیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے جو انجینئر نفیس صاحب تھے ان کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ میرے پاس آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کیوں مناظرہ کیا تھا، میں مفتی رشید احمد صاحب کا جو ہے نا وہ یعنی وہ شاگرد ہوں. تو میں نے کہا جب استاد سے میں نے بات کر لی، استاد ایک بات کو تسلیم کر چکا ہے، تو میں شاگرد سے کیوں کروں؟ استاد حضرت کے بہت سارے شاگرد ہیں، میں ان سے کیوں بحث کروں، میں آپ سے کیوں بحث کر لوں؟ میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، چونکہ اس وقت میں کراچی میں تھا اور بنو ٹاؤن میں تھا، تو میں نے کہا آپ مہربانی کر کے حضرت سے کہہ دیں کہ شبیر یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کو بلا لیں. تو میں حضرت کے پاس چلا جاؤں گا، تو حضرت مجھ سے جو ہے نا وہ اگر پوچھیں گے تو میں حضرت کے سامنے بات رکھ لوں گا، دوبارہ رکھ لوں گا. لیکن آپ کے ساتھ دوبارہ اس لیے بات نہیں کہ پھر کوئی اور مرید آئے گا، پھر کوئی اور شاگرد آئے گا، تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں سب کے ساتھ بات کروں. ہاں حضرت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد وہ آئے نہیں، لیکن میرے اتنے مخالف ہوئے کہ اس کے بعد اس نے سب چیزوں سے انکار کر دیا کہ نہیں حضرت سے میرے ملاقات ہی نہیں ہوئی یا کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں ہوئی. یہ یا کہتے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ حضرت کے سامنے انہیں کبھی اس طرح نہیں کہا جب تک حضرت زندہ تھے، اس قسم کی بات انہوں نے نہیں کی. تو میں تو اب چونکہ وفات ہو گئے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ شاید اسے پوچھے کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کیوں کی. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ فرمائے. لیکن یہ بات ہے کہ بگوی صاحب تو چونکہ زندہ ہے تو میرے خیال میں اپنے لیے کچھ اور مصیبت نہ بنائیں. جو چیز حق ہے وہ حق ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. مفتی شوکت علی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ آپ کے مقالے کے صفحہ نمبر 5 کا عنوان نظر آ رہا ہے. اس کی پہلی سطر میں کاذب کی روشنی کو براہ راست کہا ہے، اگر اس سطر کے بالکل شروع میں 18 شاید غلطی سے لکھا ہو. بہرحال اس کے برعکس 7 سطر میں براہ راست کی نفی کی گئی ہے. ایک تو اس کی وضاحت، لیکن چلے خیر یہ تو سو ہو سکتا ہے. اصل سوال حضرت یہ ہے کہ جب صبح کاذب سورج کی نکاشی روشنی اور بروجی روشنی بقول آپ کے دارت البروج کے پاس ہوتی ہے، تو ان تفصیلات سے بات واضح ہوتی ہے کہ بروجی روشنی کے درجات بھی متعین ہو اور 18 سے پہلے اس کا روزانہ ظہور بھی ضروری ہو. اب آپ ارشاد فرمائے کہ بروجی روشنی کے درجات پر طلوع ہوتی ہے اور یہ کس مہینے میں ظاہر ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ. یہ حضرت مفتی صاحب نے جو سوال بھیجا ہے اس کے بارے میں پہلے میں اپنے مقالے کے اصلی الفاظ بتاؤں، اور وہ یہ ہے اگر 18 افق کی روشنی جس کو ماہرین سورج کی پہلی براہ راست روشنی کہتے ہیں، یہ صبح کاذب نہیں تو پھر صبح کاذب کدھر گئی؟ کیونکہ حدیث شریف میں صبح کاذب کا ذکر ہے.
جدید غیر مسلم ماہرین صبح کاذب کو نہیں جانتے، لیکن وہ بروجی روشنی کی جو تعریف کرتے ہیں وہ بہو اس تعریف کے مطابق ہوتے جو حدیث شریف میں صبح کاذب کی بتائی ہوئی علامات سے معلوم ہوتے، یعنی اس کا افق پر پھیلاؤ، اس کی بلندی سے کم ہونا، یہ روشنی طولانی ہوتی ہے اور بعض حالات میں 60 درجہ کی بلندی تک جا سکتی ہے، اس پر تاریک راتوں میں صبح کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے لیکن براہ راست نہیں۔ تو اب حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ سہون نہیں بلکہ ایک سوال بنایا گیا ہے کہ آپ حضرات اس قسم کا سوال کر سکتے ہیں کہ آپ حضرات کا دعویٰ ہے کہ 18 درجہ افق کی روشنی صبح کاذب کی ہے، جبکہ ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صبح صادق کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے مشاہدات کے مطابق یہ مستطیل ہوتی ہے، مستطیل نہیں، جبکہ صبح کاذب مستطیل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں جس صبح کاذب کا ذکر ہے تو وہ کہاں گئی؟ تو جواب یہ دے گیا کہ یہ ہوتی ہے، اور جو نشانی صبح کاذب کی حدیث شریف میں بتائی گئی ہے وہ بروجی روشنی بھی بتائی جاتی ہے، جیسے کہ مندرجہ ذیل اقتباس میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ Zodiacal light is a faint, diffuse and regularly triangular white glow visible in the night sky that appears to extend from the vicinity of the sun along the ecliptic or zodiac sunlight scattered by interplanetary dust and the zodiacal clouds causes this phenomenon. Zodiacal light is best seen during twilight, after sunset in spring, and before sunrise in autumn, when the zodiac is at steep angle to the horizon. However, the glow is so faint that moonlight and light pollution outshine it, rendering it invisible. اب دیکھیں اس میں جو صاحب بتایا گیا ہے کہ یہ جو مطلب اس کو ماہرین پہلے خط کشیدہ حصے میں 18 افق کی روشنی اس کو ماہرین سورج کی پہلی براہ راست تو بتایا کہ صبح کاذب نہیں ہو سکتی کیونکہ مستطیل ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کبھی بھی 18 درجہ زیر افق کی جو روشنی نظر آتی ہے مستطیل شکل میں، یعنی قوس کی شکل میں نظر آ جاتی ہے، کیا کبھی غائب ہوئے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب ہوئی ہے؟ یہ وہ بات ہے جو کہ مطلب ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے کہاں پر غائب ہوئی ہے۔ جنہوں نے بھی اس کو دیکھا اس کے بعد یہ غائب نہیں ہوتی نظر آتی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سب کے نزدیک یہ غائب ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے غائب ہوتی ہے، اس طرح کچھ اور حضرات بھی فرماتے غائب ہوتی، کچھ حضرات کہتے غائب نہیں ہوتی۔ تو ان میں اختلاف یقیناً ہے، لیکن اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے جو بعض ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بلندی سے دیکھتے ہیں ان کے لیے غائب نہیں ہوتی، جو نیچے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے غائب ہوتی ہے۔ تو چلا بلندی سے بھی دیکھیں، نیچے سے بھی دیکھیں، کچھ دفعہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے، کچھ دفعہ نیچے سے دیکھے، اگر وہ کسی جگہ پہ غائب ہوتا ہمیں اطلاع کر دے۔ تو یہ روشنی ایک تو مستطیل ہوتی ہے، دوسری کبھی غائب نہیں ہوتی۔ اگرچہ غائب نہ ہونا اس کا قرآن و حدیث سے مطلب وہ نہیں ہے، لیکن صرف ماہرین کہتے ہیں کہ یہ غائب ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر اتنا اصرار نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ کہ اس کا جو مستطیل ہونا ہے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ مستطیل ہے، پھیلاؤ ہے اس کی بلندی جو ہے نا یہ کم ہے، مطلب اس کے افق پر پھیلاؤ سے، تو یہ کیسے صبح کاذب ہو سکتی ہے؟ اب جو صبح کاذب ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورج کی براہ راست روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی روشنی بین السیاراتی ذرات سے منعکس ہو کر افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تقریباً تکونی دھیمی سی روشنی ہوتی ہے جو افق پر صبح صادق سے کچھ پہلے نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ دائرۃ البروج کی سطح پر ہوتی ہے، اس لیے دائرۃ البروج کی شکل ہوگی یہ اسی طرح نظر آئے گی۔ دائرۃ البروج بھی ایک پہیے کی شکل میں، اور وہ پہیہ اگر یعنی ٹیڑھا کھڑا ہو افق پر، تو جس طریقے سے وہ پہیہ سائیڈ میں نظر آتا ہے بیضوی شکل میں، اسی طریقے سے اس کو بھی نظر آنا چاہیے اگر اس کے درمیان روشنی ہو۔ چونکہ بین السیاراتی ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات سورج کی جو روشنی نیچے سے آ رہی ہے اس سے چمک رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ذرات کی روشنی ہماری طرف آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نظر جیسے کوئی نہ گما رہا ہو۔ تو چونکہ دائرۃ البروج افق کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف زاویہ بناتا ہے، اس لیے مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں نظر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز کہ ضروری ہے کہ لمبوتری ہوتی ہے، کیونکہ دائرۃ البروج افق پر بیضوی شکل میں ہی آ سکتا ہے۔ یہ موجود تو پوری سال ہوتی ہے، لیکن افق یہ تب واضح دکھائی دے سکتے ہے کہ اس کے نصف کا اکثر حصہ افق سے بلندی پر چلا جائے، جو سال میں مارچ، اپریل اور مئی کے لگ بھگ شام کو شفق ابز کے بعد دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت یہ گگن نشین کہلاتی ہے، اور اگست، ستمبر، اکتوبر میں صبح صادق سے کچھ پہلے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کا سرا افق پر موسم خزاں پر صبح صادق سے کچھ پہلے اور بہار میں شفق ابز کے فوراً بعد سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اس وقت سائنسدان بھی اس کو فاز ڈان کہتے ہیں۔ اس بات کے سیاق و سباق میں غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے درجوں کا تعین صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ 18 درجے سے زیادہ پر نظر آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد صبح صادق اور شفق ابز کے ساتھ مل جاتی ہے۔ دوسرے اوقات میں دوسری روشنیاں اس پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے نظر نہیں آتی۔ وہ دوسری
اس کو تو غائب کر دیتے، لیکن خود ان سے صبح کاذب کا دھوکہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا موقع صبح صادق سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا جواب تو پہلے دیا گیا کہ اس بروجی روشنی کو ہم اس لیے صبح کاذب نہیں کہتے کہ سائنسدان اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، کیونکہ سائنسدانوں سے بہت پہلے ہمارے فقہاء نے اس روشنی کا جو مشاہدہ کیا تھا اس کو ذنب سرحان سے تشبیہ دی۔ سائنسدان نے اگر فقہاء کی تائید کیے تو اس سے فقہاء کی تحقیق غلط تو نہیں ہو جاتی، سائنسدان نے تو صرف اس پر تحقیق کر کے وجہ بتائی کہ روشنی کیسے بنتی ہے۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب کو بھی غلط فہمی ہوئی، تو جواب ان کی تحقیق سے دیے گئے۔ اگر یہ فرمائے کہ تو ان کی تحقیق ہے کہ صرف بہار و خزان میں نظر آ سکتی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم روز صبح ثابت کا تو ہم عرض کریں کہ ان سائنسدانوں سے بہت پہلے فقہاء نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ صبح کاذب شتا میں نظر آتے، اشر الکبیر دردیر اور منہ الجلیل کے حوالے اوپر دیے گئے ہیں۔ اب اگر یہ بھی نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کی تحقیق کے مکلف نہیں، ہم صرف قرآن و حدیث سے ان کے علامات معلوم کر کے مشاہدے سے تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں ان کا درجہ ذرف کتنا بنتا ہے، اور قرآن حدیث سے جو علامت اس کو متفقہ طور پر ثابت ہے وہ صبح صادق اور شفق ابیض کی روشنی کا مستطیر ہونا ہے۔ پس جس درجہ ذرف پر مستطیر روشنی پہلی دفعہ دکھائی دے گی وہی اس کا درجہ ہے۔ اور اوپر تفصیل موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے مسلسل مشاہدات کیے ہیں 18 درجہ ذرف کی روشنی کو مستطیر دیکھا ہے، تو لازماً یہ صبح صادق ہے، صبح کاذب تو لمبوتری ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ دوسرے کابر نے اپنے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کے فتویٰ میں دیے گئے فتویٰ سے رجوع فرمایا تھا۔ اب اگر ان کا کوئی فیلڈ مارشل کہتا ہے کہ میں یہ فتویٰ نہ مانوں تو ہم اس فتنے کو کیوں مانیں؟ ہم اکابر کے ساتھ ہیں، اور اگر بھی وہ فیلڈ مارشل بضد ہے کہ مفتیان کرام امام مسلم رحمۃ کے حدیث کے مخالف کیوں ہیں، تو ہم ان کو خارجی کہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان مشاہدات کے مطابق اختلاف کو اگر کوئی حدیث شریف کے ساتھ اختلاف مانے تو خوارجی کی طرح ہے جو اپنے ساتھ اختلاف کو قرآن کے ساتھ اختلاف گردان دیتے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔